عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. انتہائی قابل احترام اور قابل قدر سامعین حضرات، اس خطہ عربی پر دو حکومتیں یا دو سلطنتیں نظریاتی ہیں جو ایک عظیم نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی. ایک مدینہ منورہ جس کی تأسیس خالصتاً اللہ تعالیٰ کی توحید، تقوی اور انابت الی اللہ کے منہج پر تھی، اور اسی منہج کی وہاں آبیاری ہوتی رہی، اور یہی منہج بحمد اللہ آج بھی موجود اور قائم ہے. یہ مدینہ منورہ جس کی تاسیس توحید و سنت اور تقوی پر تھی، یہ ایک نظریاتی مملکت ہے. اس لیے ہمیں مدینہ منورہ سے محبت ہے. یہ ہمارے پیارے نبی کا شہر تھا اور خالصتاً اسلام اور تقوی کی بنیاد پر بنا اور قائم ہوا. دوسری مملکت جو نظریاتی اساس پر قائم ہوئی وہ ہمارا یہ پیارا وطن پاکستان. ہمیں پاکستان سے محبت ہے اور پاکستانی ہونے پر فخر، کیونکہ یہ مملکت بھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کی گئی تھی، جیسا کہ آپ نے مجھ سے قبل سنا. اور یہ بات ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ جناب قائد اعظم
کی جو بر صغیر میں جدوجہد تھی وہ ابتدا میں حقوق کے نام پر تھی، مسلم حقوق اور ہندو حقوق، مسلمانوں کو ان کے حقوق دیے جائیں اور ان کی آواز دیکھتے ہی دیکھتے بڑی مستحکم ہوتی گئی اور لوگوں کے ہاں بڑی اس کو پذیرائی حاصل ہوئی۔ تب وقت کے ایک عظیم عالم، ایک عظیم رہنما، جس جماعت کا بھی ذکر ہوا، جماعت المجاہدین، اس وقت کے موجودہ امیر مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمہ اللہ نے قائد اعظم سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کی آواز کو ایک قبول عام حاصل ہو رہا ہے اور لوگ آپ کے پیچھے دیوانہ وار اکٹھے ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے نعرے کو تبدیل کیجیے، بجائے اس کے کہ آپ صرف مسلم حقوق کی بات کریں، آپ مسلم ریاست کی بات کریں، ایک علیحدہ ریاست، ایک علیحدہ سلطنت۔ آپ کی بات کو جس طرح لوگ قبول کر رہے ہیں، جس طرح یہ بات طاقت پکڑ رہی ہے، امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے ایک علیحدہ مملکت کو قائم کرنے میں۔ یہ ایک مشورہ بڑے اخلاص سے دیا گیا اور ایک تقویٰ کی اساس پر دیا گیا، لیکن قائد اعظم کے پیش نظر کچھ تحفظات تھے، جن میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر ہم علیحدہ ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو اس کو سنبھالے گا کون؟ ہم تو بالکل وسائل سے عاری ہیں، تو اس سلطنت کو سنبھالے گا کون؟ مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمہ اللہ وزیر آباد میں، جن کا گھر اور جن کے آثار اب تک موجود ہیں، اور ان کے بعض لواحقین سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ آپ علیحدہ ریاست کی بات کریں، علیحدہ ریاست حاصل کرنے کی کوشش کریں، ہماری آواز آپ کے ساتھ ہے، اور اگر یہ ریاست حاصل ہو گئی، چاہے وہ چارپائی کے برابر کیوں نہ، لیکن علیحدہ ریاست ہونی چاہیے، چاہے وہ چارپائی کے برابر کیوں نہ ہو، اور اگر وہ حاصل ہو جائے تو اندر حکومت آپ کیجیے گا اور سرحدوں کی نگرانی پر ہمیں چھوڑ دیجیے، بارڈر پہ ہم مامور ہوں گے اور سرحدوں کی حفاظت ہم کریں گے اور اندر حکومت آپ کیجیے۔ تو اس کے بعد اس تحریک نے ایک پلٹا کھایا اور حقوق کے نعرے سے ہٹ کر ایک مستقل ریاست کے قیام کی بات سامنے لائی گئی اور ایک عظیم جدوجہد کا آغاز ہوا، اور اس آواز میں مزید قوت پیدا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے جو اساسی نعرہ دیا گیا وہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ بھرپور توحید کا مرقع اور توحید کا نعرہ، جیسا کہ آپ نے سنا، یہ اہل الحدیث کی دین ہے، فکر اہل حدیث، اور پھر یہ گلی گلی بچوں کی، جوانوں کی، عورتوں کی زبان پر جاری ہو گیا، اور یہی ایک نعرہ ہر طرف گونجنا شروع ہو گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ گویا اس سلطنت کی اقامت اور اس کی تاسیس لا الہ الا اللہ پر ہے، اور اس کا حصول توحید پر ہے،
اس اہم عقیدے پر جو کہ دین اسلام کی اساس ہے، اور اس لحاظ سے یہ ایک نظریاتی مملکت ہے اور ہمیں پاکستان سے محبت ہے۔ اس میں وطنیت نہیں ہے، کچھ لوگ اس کو وطنیت اور عصبیت کا نام دیتے ہیں، لیکن نہیں، وطن سے محبت، عصبیت نہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تو آپ مکہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور پھر بیت اللہ میں داخل ہوئے اور کہا کہ ہم تجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنی خوشی سے نہیں بلکہ ہمیں تجھے چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، تجھے چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں جب مکہ فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے مکہ کی گلیوں میں گھوم رہے، اپنے گھر دیکھ رہے اور اپنے بزرگوں کی جو ان کے آثار تھے وہ دیکھ رہے، جس پر انصار صحابہ پریشان ہو گئے تھے، مدینہ والے۔ انہوں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شوق اور محبت کے ساتھ، جس اشتیاق کے ساتھ مکہ مکرمہ کی گلیوں کو دیکھ رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد آپ اسی کو بطور سکونت کے اختیار فرما لیں گے، گویا ہمیں چھوڑ دیں گے، ہم سے جدائی کی گویا یہ نوبت آن پڑی۔ اور اس تشویش کا اظہار انصار مدینہ نے نبی علیہ السلام سے کر بھی دیا، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم مدینہ کو چھوڑ دیں اور انصار کو چھوڑ دیں۔ المحیا محی الانصار والممات ممات الانصار، اب تو جینا بھی انصار کے ساتھ ہے اور مرنا بھی انصار کے ساتھ۔ یہ جو مکہ کی گلیوں میں گھومنا، یہ ایک محبت اور شوق، یہ ایک اشتیاق کی کیفیت ہے، تو وطن کی محبت عصبیت نہیں ہے۔ یہ محبت کسی غلط بنیاد پر نہ ہو، بنیاد اگر حق ہے، یعنی پاکستانیت، یہ مطلوب ہے۔ کیوں مطلوب ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کی اساس لا الہ الا اللہ، کیونکہ تعصب تو نہ ہو، یہ تو توحید کی محبت کا مظہر ہے، یہ تو عقیدے کی محبت کا مظہر ہے۔ اور میں بعض اوقات برملا کہتا ہوں، مجھے دو نعمتوں پر فخر ہے مسلمان ہونے کے بعد، ایک اپنے اہل حدیث ہونے پر اور دوسرا اپنے پاکستانی ہونے پر۔ اس لیے کہ یہ پاکستان جس نعرے پر حاصل ہوا وہ نعرہ خالص دینی نعرہ ہے، لا الہ الا اللہ، یہ اس کی تاسیس۔ یہ دو مملکتیں نظریاتی ہیں اس خطہ ارضی پر، ایک مدینہ منورہ جس کی محبت ہمارے ایمان کی شان ہے، جو ہمارے پیارے پیغمبر کا شہر۔ ثمامہ بن اسال مسلمان ہوا تو اس نے کیا کہا تھا اسلام قبول کرتے؟ عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا۔ صحیح بخاری میں اس کا مفصل واقعہ مذکور ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کہا اس نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سے کچھ گھڑیاں قبل میرے نزدیک سب سے زیادہ نفرت کے قابل چہرہ آپ کا تھا، اب جیسے میں نے اسلام قبول کیا میرے دل میں ایسا انقلاب آیا ہے، ایسی کایا پلٹی ہے کہ سب سے محبوب چہرہ آپ کا بن چکا۔ ابھی چند گھڑیاں قبل سب سے زیادہ نفرت کے قابل دین اسلام تھا، اور اب جب کہ اسلام قبول کر لیا تو ایسا دل کی کایا پلٹی ہے کہ سب سے زیادہ محبوب دین اسلام ہو گیا۔ اور ابھی چند لمحات قبل سب سے زیادہ نفرت کے قابل شہر یہ شہر مدینہ تھا، اور اب ایسا انقلاب برپا ہوا ہے کہ سب سے محبوب شہر مدینہ بن چکا۔ یہ قبول اسلام کے آثار،
اور یہ سارے اعتقادی مسائل ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی محبت فرض ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد شہر مدینہ کی محبت فرض ہے. یہ سب اعتقادی امور. اور یہی سمامہ اب نبی علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ میں تو عمرہ کرنے جا رہا تھا, میرے عیسائی دین میں عمرہ ہے, عمرہ کرنے جا رہا تھا, مجھے آپ کے لوگوں نے روک لیا اور قید کر لیا, اور اب میں نے اسلام قبول کر لیا. اب بتائیے عمرہ کرنے جاؤں یا نہ جاؤں؟ جس اسلام کو قبول کیا, جس دین کو قبول کیا, اس دین میں عمرہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو جاؤں گا, نہیں ہے تو نہیں جاؤں گا. یہ دیکھیں کیسا انقلاب. اب جس دین کو قبول کیا ہر بات اسی دین سے لے, اپنی کوئی رائے نہیں, اپنی کوئی سوچ نہیں, اپنے بڑوں کی کوئی سوچ نہیں, کوئی فتویٰ اور کوئی قول و قرار نہیں. اب جو کچھ ہے اس دین سے, اور چونکہ دین کا مدار اللہ تعالیٰ کی وحی, کتاب و سنت, تو ہر بات قرآن و حدیث ہے. یہ سمامہ عیسائی تھا, اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے چند لمحات بعد کی یہ بات ہے. یہ فکر اسے سجائی دے گئی کہ جس دین کو قبول کیا اسی دین کی ہر بات کو لے لو. اور یہاں لوگ نسلوں کے مسلمان 70-80 سال عمر ہو چکی, ابھی تک ان کو یہ فکر سجائی نہیں دیتی. اور اس دین میں بدعات, خرافات, اپنی رائے, بزرگوں کی رائے, فلاں کا فتویٰ, فلاں کے ملفوظات, فلاں کی باتیں, فلاں کا قول, اس دین کو ایک عجیب چوں چوں کا مربع بنائے, شطرنج کا کھیل بنائے. 70 سال عمر ہو چکی. یہ بالکل غیر اسلامی سوچ. یہ اسلامی سوچ اسلام قبول کر دے ایسی کایا پلٹی. جس مذہب کو, جس دین کو قبول کیے اس میں عمرہ ہے یا نہیں, اب ہر بات آپ سے لے لیں. فرمایا کہ ہاں آپ عمرے کے لیے جائیں. روانہ ہو گئے. مکہ میں اطلاع پہنچ چکی تھی, سمامہ اسلام قبول کر چکے. سارے مکہ والے سمامہ کو جانتے تھے, کیونکہ مکہ میں گندم سمامہ بھیجتا تھا. یوں سمجھو کہ آج کل کی تجارت اسلام میں پورے مکہ کے لیے جو گندم کی ایجنسی تھی وہ سمامہ کے پاس تھی, اور کوئی شخص ایک دانہ بھی مکہ مکرمہ میں گندم کا نہیں بھیج سکتا. اس لیے سارے مکہ والے سمامہ کو جانتے تھے. اب سمامہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور لوگ جمع ہیں سمامہ کے استقبال کے لیے, تاکہ اس پر لعنت و ملامت برسائی جا سکے. جب سمامہ دکھائی دیا تو اہل مکہ نے کہا سبوت, سمامہ تم بے دین ہو گئے, اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا, صابی ہو گئے. سمامہ نے کہا کہ ما سبوت, میں صابی نہیں ہوا, بے دین نہیں ہوا, ولکن اتبعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تو اللہ کے سچے رسول کی غلامی قبول کر لی, اللہ کے سچے رسول کی اطاعت قبول کر لی. میں صابی نہیں ہوا, بے دین نہیں ہوا, بلکہ میں نے سچے دین کو قبول کر لیا. اور کہا کہ مکہ والوں سن لو, واللہ لا یأتینکم حبۃ حنطۃ حتی یأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے مکہ والوں, میں تمہیں گندم سپلائی کرتا ہوں, اللہ کی قسم ایک دانہ بھی گندم کا نہیں بھیجوں گا جب تک اللہ کے پیارے پیغمبر سے اجازت نہ لے لوں. واپس جاؤں گا مدینے, میری تجارت کا مدار اسی ایجنسی پر ہے جو مکہ میں بھیجتا ہوں, یہ میرا کاروبار. لیکن اب کاروبار بھی اس شخصیت کے تابع ہے جس شخصیت کی غلامی کا توق میں نے اپنے گلے میں ڈال دیا. اب عبادت بھی اللہ کے پیغمبر سے پوچھ کر کرنی ہے, اور تجارت بھی اللہ کے پیغمبر سے پوچھ کر کرنی ہے. مدینے جاؤں گا, آپ سے اجازت لوں گا, اجازت مل گئی تو گندم آئے گی, تجارت برقرار رہے گی. اجازت نہیں ملی تو ایک گندم کا دانہ بھی تم تک نہیں پہنچے گا.
کہ تجارت بھاڑ میں دے. اب ہر چیز اللہ کے پیارے پیغمبر کی شریعت کے تابع. یہ ہے اسلام قبول کرتے ہی جو ایک انقلاب آتا ہے کہ بندہ ہر چیز تن من دھن عبادت تجارت معیشت ہر چیز اللہ کے پیغمبر کے تابع کر دیتے. اور یہ بات ثمامہ کو چند لمحات میں سجھا گئی. اس کی قلبی کیفیت میں یہ ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا. جبکہ یہاں مدتوں کے مسلمان نسل در نسل اسلام پر جو خاندان چل رہے ہیں اپنی عمر میں 70-80 سال ہو چکی اور یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آ رہا. بزرگوں کی باتیں، برادری کی باتیں، ائمہ کی تقلید، فلاں کی پیروی، فلاں کا فتویٰ، فلاں کے ملفوظات، اب تک اس دین کو ایک عجیب مربع بنایا. تھوڑی سی بات دور نکل گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دو مملکتیں نظریاتی مملکتیں ہیں. ایک مدینہ منورہ جس کی محبت ہم سب کا جزو ایمان ہے. دوسرا یہ پاکستان جس کی تاسیس اس عظیم نعرے پر ہوئی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آپ کا سوال یہ ہے جو موضوع آپ نے اٹھایا کہ ہجرت مدینہ اور ہجرت پاکستان کے مشترکہ مقاصد کیا ہے. ہجرتیں دونوں ملکوں میں ہوئی، مدینہ کی طرف بھی ہوئی اور پاکستان کی طرف بھی. مدینہ کی ہجرت اہل مکہ نے کی اور جہاں بھی اطراف مدینہ میں اسلام پھیل چکا تھا وہاں کے لوگ مدینہ منورہ ہجرت کر کے داخل ہوئے. اور پاکستان کی ہجرت بھی ہوئی. ہندوستان سے لوگ جاب در جاب ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان میں داخل ہوئے. ہجرت ایک بڑا وقیع عمل ہے جس کا بڑا اجر اور بڑا ثواب ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَالْهِجْرَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا. ہجرت کرنے سے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک شخص ہجرت سے قبل جو گناہ کر چکا اگر وہ ہجرت اختیار کر لیتا ہے اور وہ ہجرت واقعات شرعی اصولوں اور قواعد پر قائم ہے تو اس کی سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 3 عمل ایسے ہیں جو سابقہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش کا باعث بنتے ہیں. ایک اسلام قبول کرنا، انسان کفر کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنا، جس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں اور اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام کی طرف پھیلاتے ہیں بیعت کرنے کے لیے. نبی علیہ السلام بیعت لینے لگے تو عمر نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. اريد ان اشترط، میرا بیعت کرنا مشروط ہوگا، میں شرط لگانا چاہتا ہوں. ایک شرط کے تحت میں بیعت کروں گا. فرمایا کہ تشترط ماذا، عمر کیا تمہاری شرط ہے؟ کس شرط پر بیعت کرنا چاہتا ہوں؟ کہا کہ ان یغفر لی، میں نے بڑے بھیانک گناہ کر رکھے ہیں، میری شرط یہ ہے کہ پہلے ان گناہوں کی بخشش ہو جائے، مجھے اپنے گناہوں کی بخشش چاہیے. اس شرط پر بیعت کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تم یہ بات نہیں جانتے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام قبول کرنے سے سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا. یہ اسلام قبول کرنا، کفر کو چھوڑ دینا اور اسلام میں داخل ہو جانا، یہ سارے گناہوں کی بخشش کی بنیاد ہے. اور دوسرا آپ نے اسی موقع پر فرمایا وَالْهِجْرَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت بھی تو کی ہے، ہجرت سے بھی سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے. یہ 2 عمل، اسلام قبول کرنے سے اور ہجرت سے. اور تیسرا ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَالْحَجُّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، کہ حج کرنے سے بھی سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے. حج کرنے سے
نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من حج البیت فلم یرفث فلم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو حج بیت اللہ کرے اور کسی فسق و فجور کا ارتکاب نہ کرے، بالکل سنت کے مطابق اور توحید کی اساس پر حج کر جائے، تو حج کر کے جب لوٹے گا تو یوں ہوگا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا۔ کوئی گناہ تھا اس کے ذمہ؟ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی گناہ لے کر آتا ہے؟ بالکل معصوم پاک صاحب۔ فرمایا کہ حج بیت اللہ کرنے والا بھی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ یہ 3 اعمال سارے گناہوں کا کفارہ۔ تو یہ ہجرت کی فضیلت، ہجرت کی فضیلت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہجرت معروف تھی وہ 2 معنوں میں تھی۔ ایک دار الحرب سے، دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف منتقل ہونا، کفر کے معاشرے کو چھوڑ دینا اور اسلام کے معاشرے میں آ جانا، یہ ہجرت۔ اس کی بنیادیں ہم بیان کریں گے، لیکن یہ ایک معنی ہجرت ہے۔ دوسرا، جہاں فتنے ہوں اور انسان کی جان، مال اور محفوظ اور عزت اور اس کا دین محفوظ نہ ہو، اس علاقے کو چھوڑ کر دار الامن کی طرف آ جانا، جہاں پر امن، جہاں پر امن۔ ان دونوں ہجرتوں کی نیت کیا ہے؟ نیت یہ کہ اپنے دین کی حفاظت، اسلام کی حفاظت، ایمان کی حفاظت۔ کیونکہ کفر کے معاشرے میں اگر رہوں گا میرا دین محفوظ نہیں، اور ایسا معاشرہ جہاں پر فتنہ ہو، بد امنی اور بے سکونی ہو، قتل و غارت گری ہو، وہاں بھی یہ چیزیں محفوظ نہیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے، اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اپنے اسلام کو بچانے کے لیے دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں آنا اور دار الفتنہ کو چھوڑ کر دار الامن میں آنا، یہ دونوں چیزیں ہجرت کے معنی میں شمار ہیں۔ مقصد دین کی حفاظت، عقیدے کی، عمل اور ایمان کی۔ بعض اوقات جہاں کفر ہو وہاں انسان عمل نہیں کر سکتا، بعض اوقات جہاں فتنہ ہو وہاں انسان عمل نہیں کر سکتا، تو اپنے عمل کے لیے اور اپنے دین کے لیے اور اپنے ایمان کے لیے کفر کے گھر کو چھوڑ دینا اور فتنہ کے مقام کو چھوڑ دینا اور اسلام اور امن و سکون کے مقام پر منتقل ہو جانا، اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل ہجرت کہلاتا ہے۔ اس میں شرط یہ کہ اور کوئی مقصد کار فرمانا ہو، تجارت کار فرمانا ہو کہ فلاں علاقے میں چلا جاؤں، اچھا وہاں بزنس ملے گا، اچھا کاروبار ملے گا، اور سمجھے کہ یہ ہجرت نہیں۔ ہجرت میں صرف دین کا تحفظ، ایمان کی حفاظت اور اللہ کی رضا۔ جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے اس میں ہجرت کی تقسیم موجود ہے۔ ایک ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف، دوسری ہجرت دنیا کی طرف، یہ تقسیم موجود۔ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ سارے اعمال کا مدار نیت ہے۔ ہر نیکی کا قبول اور اس کی صحت، اس کا محور انسان کی نیت ہے۔ نیت اگر اللہ کی رضا ہے تو اللہ راضی ہوگا، اور نیت اگر اللہ کی رضا نہیں ہے، دنیا والوں کی رضا ہے، تو اللہ راضی نہیں ہوگا، دنیا والے راضی ہوں یا نہ ہوں۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مثال دی۔ ہجرت ایک بڑا عظیم الشان عمل، یہ عمل بھی نیت کا متقاضی ہے، نیت کا طالب اور محتاج ہے۔ اتنا بڑا عمل بھی اگر نیت کے خلاف ہوا، اخلاص کے منافی ہوا،
تو اللہ قبول نہیں کرے گا. ہجر جیسا کہ انسان وطن کو چھوڑے، گھر کو چھوڑے اور کسی دوسرے مقام پر منتقل ہو جائے اور مقصد اللہ کی رضا نہ ہو تو اس کا یہ ترک وطن اللہ قبول نہیں کرے گا. اس کا یہ عمل شرعی ہجرت قرار نہیں پائے گا. فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف لکھی جائے گی اور قبول کی جائے گی. اور جس شخص کی ہجرت دنیا کی خاطر ہوئی یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اسی دنیا کے معنی میں شمار ہوگی، وہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہوگی. حالانکہ عمل یکساں ہے، عمل یکساں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ اللہ کی رضا کے لیے. وہ مدینہ آئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور پورا اخلاص کے ساتھ بڑی قربانیاں دے کر. انہی میں ایک شخص تھا جسے تاریخ میں مہاجر ام قیس کہا جاتا ہے. یہ شخص ام قیس کا مہاجر ہے. ام قیس ایک عورت تھی اور یہ شخص اس سے شادی کرنا چاہتا تھا. اس نے کہا کہ میں مدینہ جا رہی ہوں، اگر تم بھی ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ، یہ میری شرط ہے، تو میں تم سے نکاح کر لوں. اب وہ بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر مدینے پہنچ گیا اور ام قیس سے نکاح کر لیا. عمل یکساں ہے، ترک وطن سب نے کیا. مکہ سے وہ بھی نکلے، یہ بھی نکلے. اپنا گھر صحابہ نے بھی چھوڑا، اس نے بھی چھوڑا. مدینہ وہ بھی پہنچا، یہ بھی پہنچا. عمل ایک ہے، یکساں ہے، مگر فرق صرف نیت کا. ان کی نیت اللہ کی رضا تھی، اپنے ایمان کی حفاظت تھی اور کفر کے گھر سے نکلنا تھا. اور اس کی نیت ایک خاتون جس کا نام ام قیس تھا، اس سے نکاح اس کی نیت تھی. عمل یکساں. تو یہ نیت کی فقہ کہ نیت کتنا عظیم عمل ہے. ہم لوگ نیت کی حفاظت نہیں کرتے. ہماری توجہ اکثر عمل کے ظاہر پر ہوتی ہے اور عمل کی نیت کے بارے میں ہم غور نہیں کرتے. بس دنیا دیکھے، دنیا واہ واہ کرے، دنیا شاباشی دے، بڑا کام ہو رہا. نیت کو کون دیکھتے؟ حالانکہ نیت عمل سے قبل ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ رب العزت تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، تمہارے جسم نہیں دیکھتا. اللہ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عمل کو. یہ ایک حدیث پورے دین کو سمیٹے ہوئے. اس حدیث کو سمجھ لو، پورا دین آپ سمجھ جائیں. تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو یہ پورا دین. دلوں میں کیا دیکھتا ہے؟ دلوں میں یہ دیکھتا ہے کہ عمل کرنے والا اللہ کے لیے مخلص ہے یا نہیں، اس کے دل میں اخلاص ہے یا نہیں. کیا ہے دل میں؟ ریاکاری ہے یا اخلاص ہے؟ عمل میں کیا دیکھتا ہے کہ یہ عمل میرے حبیب کی سنت کے مطابق ہے. بس یہ دو باتیں پورے دین کا محور ہے. یہ دل نیت کا محل ہے اور یہ عمل اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کا متقاضی. اور یہ پورا دین. ایمان ہو گیا، اسلام ہو گیا، حج ہو گیا، نمازیں، روزے، جہاد، عمرہ، حج، یہ سارے اعمال ان میں قلب کا بھی دخل ہے، دل کا، اور عمل کے ظاہر کا بھی. دل کا دخل یہ ہے کہ یہ اعمال انجام دیتے ہوئے بندے کے دل میں اخلاص ہے یا نہیں، اور عمل کا ظاہر یہ ہے کہ یہ سارے اعمال جو ادا کر رہا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہے. ہجرت جیسا عمل اللہ کی رضا کا متقاضی ہے. چنانچہ صحابہ کرام نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ. اس وقت مکہ کی فضا کیا تھی؟ مسلمانوں کا جینا انتہائی دشوار کر دیا گیا تھا.
سوشل بائیکاٹ سے روا رکھا گیا، اور جو کمزور حیثیت کے مالک تھے انہیں بے تحاشا تکلیفیں دی گئی، گرم کوئلوں پر لٹایا گیا اور چٹانوں اور پتھروں پر گھسیٹا گیا، کھولتا وہ پانی ان کے بدنوں پر ڈالا گیا، بڑے مظالم، اور چاروں طرف سے مکے کے راستوں کی نگرانی کی گئی تاکہ کوئی شخص مکہ میں داخل ہو کر اسلام قبول نہ کرے۔ اور انتہا آخر یہ ہوئی کہ دارالندوہ میں ایک میٹنگ ہوتی جس میں صنادید قریش سارے جمع تھے، یہ سمجھو کہ مکہ کی پارلیمنٹ کا اجلاس تھا، اور سارے پارلیمانی ممبر اس میں اکٹھے تھے کہ اب آخری ضرب لگانے کے لیے کیا کیا جائے، اس دین پر آخری ضرب لگانے کے لیے کیا کیا جائے۔ شیطان بھی ایک شیخ نجدی کے روپ میں اس مجلس میں موجود تھے مشورہ دینے کے لیے۔ ایک رائے یہ ہے کہ محمد کو قید کر دو، صلی اللہ علیہ وسلم قید کر، ایسا قید کرو کہ اس تک کسی کی رسائی نہ ہو سکے، حتیٰ کہ قید ہی میں اس کا انتقال ہو جائے۔ ابلیس نے کہا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اگر قید کر دو گے تو یقیناً اس سے لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوگی، کیوں قید کیا گیا؟ اور پھر رابطے کی شکل تو نکل ہی آتی، بہت سے مسلمان بھی موجود ہیں، قید نہ کرو، کچھ اور سوچو۔ دوسری رائے یہ سامنے آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال ہی دیا جائے تاکہ نعوذ باللہ ہمارا یہ شہر آپ کے وجود سے خالی اور پاک ہو۔ ابلیس نے کہا کیا یہ احمقانہ سوچ، ان کی آواز کی تاثیر تم نہیں جانتے، مکہ سے نکال دو گے تو جو ان کی آواز میں تاثیر ہے اور جو ان کے پاس اخلاص ہے اور جو اخلاق ہے وہ باہر نکل کر دنیا بھر کو اکٹھا کر لے گا، تمہارے خلاف ایک طاقت جمع ہو جائے گی اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھے۔ کچھ اور سوچو۔ تیسری جو سوچ تھی ابو جہل علیہ لعنت اللہ اس کی طرف سے تھی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے، اور قتل کی شکل یہ ہو کہ ایک فرد واحد قتل نہ کرے بلکہ جتنے بھی عرب قبائل ہیں ہر قبیلے کا ایک نوجوان، ہر قبیلے کا ایک نوجوان آ جائے، مضبوط اور طاقتور نوجوان، اور یہ سارے قبائل کا ایک ایک نوجوان مل کر محمد پر وار کرے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو قتل کرے۔ اب اتنے سارے قبیلے ہوں گے، اتنی بڑی طاقت ہوگی، تو ان سے یہ بنی عبد مناف کیسے لڑ سکیں گے، یہ بنو ہاشم ان کا کیسے مقابلہ کر سکیں؟ ان میں مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی، پورا عرب ان کے مقابلے میں ہوگا، لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ کو قتل کر دیا۔ یہ رائے سامنے آئی، اس پر اتفاق کر لیا گیا، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک تاریخ کا تعین بھی ہو گیا۔ ہر قبیلے کے ایک نوجوان کو لے بھی لیا گیا اور ان کے ہاتھوں میں زہریلی تلواریں، دو دھاری تلواریں تھما دی گئی، اور ایک وقت کا انتخاب ہوا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کچھ وقت آرام کرتے تھے، اور نصف اللیل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہو کر نفل ادا کیا کرتے تھے۔ طے یہ ہوا کہ جب آپ گھر سے نکلے بیت اللہ میں نفل ادا کرنے کے لیے تو یہ سارے اندھیرے میں موجود ہو اور اکٹھا آپ پر وار کر دیں۔ تاریخ کا تعین ہو گیا اور یہ اوباش اور بدماش جمع کر لیے گئے، اور نبی علیہ السلام پر حملے کی ایک پلاننگ پوری کر لی گئی۔ ادھر سے جبریل امین آ گئے، تمہاری تدبیریں تمہارے ساتھ ہیں، اوپر بھی تدبیریں ہو رہی، اور اللہ کی تدبیر ہر ایک کی تدبیر پر غالب ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے امر پر غالب ہے اور لوگ یہ بات نہیں جانتے۔
جبریل امین وحی لے کر آ گئے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا پیغام اللہ کی طرف سے دیا، ہجرت کی اجازت آپ کو دی گئی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود جبریل کے ذریعے ہجرت کا وقت جو ہے وہ متعین کیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین اسی وقت میں جب یہ تمام اوباش جمع تھے آپ پر حملہ کرنے کے لیے اور فضا میں خیش ایک ضربے کاری لگانے کے لیے، اسی وقت میں انہی لمحات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکالا۔ تمام یہ کفار، تمام یہ نگرانی کرنے والے اور تمام یہ پہرو پر مامور، ان کی آنکھوں میں دھول جھونک دی گئی، یہ سب سارے وقتی طور پہ اندھے ہو گئے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض اللہ کی توفیق سے اپنے گھر سے نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں سے پھر ہجرت کا سفر شروع ہوا۔ تمام صحابہ نے ہجرت کی، یہ ہے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت۔ مقاصد کیا تھے؟ ایمان کی حفاظت، دین کی حفاظت، آزادانہ عمل کرنا، اللہ کے پیغمبر کی رفاقت، اور ایک سب سے اہم مقصد جو میری اس گفتگو کا حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ مدینہ پہنچ کر اہل مدینہ کے ساتھ مل جانا اور مل کر ایک طاقت بن جانا، اور پھر یہ طاقت پوری ایک وحدت کے ساتھ، اتفاق و اتحاد کے ساتھ اپنے مشن کا آغاز کرے، جس مشن کا نام ہے جہاد کا مشن، جہاد فی سبیل اللہ۔ اور یہ سنگ میل اسلام کی برتری کا، اسلام کے تفوق کا، اس لیے ہمارا کیلنڈر ہجرت کے عمل سے عبارت ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب مشاورت طلب کی ہماری تقویم کیا ہونی چاہیے، ہماری تاریخ کیا ہونی چاہیے، ہمارا کیلنڈر کیا ہونا چاہیے، کئی رائے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے، اور پھر نبی علیہ السلام کی نبوت ملی اس حوالے سے، لیکن جو زیادہ اتفاق ہوا، جس رائے کو بالاتفاق قبول کیا گیا ہجرت کے عمل سے، کیونکہ ہجرت ایک ایسا عمل ہے جو کہ ایک سنگ میل ثابت ہوا، جو اسلام کی برتری، اسلام کے تفوق اور اسلام کے پیغام کی اساس بن گیا، اسلام کے پیغام کے غلبے کی اساس بن گیا یہ ہجرت۔ مہاجرین نے ہجرت کی، انصار مدینہ نے ان کا ساتھ دیا، اور دونوں باہم شیر و شکر ہو گئے اور مل کر ایک طاقت بن گئے۔ پھر یہ طاقت دنیا پر چھا گئی اور لاکھوں مربع میل علاقے پر اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ یہ سنگے بھی، لیکن یہ نہ سمجھو کہ یہ کامیابیاں ساری مدینہ جا کر حاصل ہوئی۔ کچھ لوگ نبی علیہ السلام کی مکی زندگی کو ناکام زندگی کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بتا دوں کون لوگ؟ ایک بہت بڑا صاحب قلم ہے جس کی کتاب کا نام ہے جہاد، مولانا مودودی صاحب۔ مکی زندگی کو انہوں نے ناکام زندگی کہا کہ مکہ مکرمہ نے نبی علیہ السلام ناکام ہونے کے بعد مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ کی زندگی کامیاب زندگی۔ میرے بھائی، نبی کی زندگی کا کوئی لمحہ ناکام نہیں ہوتا، ہر لمحہ عظیم ہوتا ہے، عظیم تر ہوتا ہے، عظیم ترین ہوتا ہے اور کامیاب ترین ہوتا ہے۔ آپ کامیابی کسے سمجھتے ہیں؟ کہ لوگ اسلام قبول کریں، اسلام کا غلبہ، یہ کامیابی نہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ یہ کامیابی ہے، لیکن حقیقی کامیابی انبیاء کی زندگی میں کیا ہے؟ انبیاء نے دعوت دی اور لوگوں نے قبول نہیں کی، لیکن نبی اپنی جگہ عظیمت کا پہاڑ بنا رہا اور بن کر کھڑا رہا۔ اصل کامیابی تو یہ ہے نبی کے لیے۔ اگر حمایتی ملتے جائیں
تو یقیناً یہ ایک غلبے کی شکل ہے، یقیناً اس کو کامیابی کہا جائے گا، مگر زندگی آسان ہوگی، لیکن جہاں حمایتی نہ ملے اور پوری زندگی بڑی اذیت کے ساتھ گزرے، قومیں بائیکاٹ کریں، کوئی شخص ساتھ نہ دے، راستوں میں پتھر برسائیں، کانٹے بچھائیں، جنگیں کریں اور بے تحاشا اذیت دیں، لیکن اس سب کے باوجود وہ نبی صبر و عزیمت کا پہاڑ بن کے کھڑا ہو جائے، اس کو کامیابی کہو گے نہیں کہو گے؟ آج کے لیڈر کیا کہتے ہیں کہ کچھ مان لو کچھ منوا لو، کچھ لے لو کچھ دے لو، اور کوئی بیچ کی شکل اختیار کر کے سمجھوتا کر لو۔ انبیاء کی زندگی میں یہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجھ پر امتیں پیش کی گئی، گویا میدان محشر قائم ہے اور ہر نبی اپنی امتوں کو لے کر کھڑا ہے۔ فرعیت نبی ومعہ الرہط، میں نے کچھ انبیاء دیکھے جن کے ساتھ ایک جماعت کھڑی ہے 25 افراد کی، 40 افراد کی، ساری زندگی کام کیا اور حاصل محنت کیا ہے کہ 25-30 افراد۔ ورعیت نبی ومعہ رجل او رجلان، کچھ انبیاء کو دیکھا جن کے ساتھ ایک یا 2 بندے کھڑے ہیں۔ ورعیت نبی ولیس معہ احد، کچھ انبیاء کو دیکھا جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا تھا، اکیلے کھڑے تھے، ان کے جھنڈے تلے کوئی فرد نہیں ہے، تنہا کھڑے ہیں۔ تو آپ جمہوری لوگ تو اس کو ناکام کہیں۔ جمہوریت میں کامیاب وہ ہے جو ووٹ اکٹھے کرے، سیٹیں حاصل کرے۔ جمہوری نظام ہی جب نظام کفر ہے تو اس میں تو کامیابی یہی ہوگی ووٹ اکٹھے ہو، وہ بھنگی ہو، مراسی ہو، بھانڈ ہو، کوئی بھی ووٹ ملنے چاہیے۔ اور کچھ اسلامی تنظیمیں بھی اس نظام کے ذریعے کامیاب ہونا چاہتی ہیں، اسلام کی تنفیذ کے لیے۔ اسلام بذریعہ جمہوریت آ سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان الخیر لا یاتی بالشر، خیر براستہ شر نہیں آ سکتی۔ اگر خیر آئے گی تو خیر کس ذریعے آئے گی؟ خیر بذریعہ شر آ ہی نہیں سکتی۔ یہ تو اس خیر کی توہین ہے کہ خیر کو نافذ ہونے کے لیے شر کے سہارے کی ضرورت ہے، اسلام کو نافذ ہونے کے لیے جمہوریت کے سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے اسلام کی توہین ہے۔ نہیں، اسلام ایک دین کامل ہے، عقیدے میں بھی کامل، عمل میں بھی کامل اور طریقے تنفیذ میں بھی کامل۔ اس کو کسی کے ٹیکے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ تو اس نبی کو کیا کہو گے؟ یہ ناکام ہے جو قیامت کے دن تنہا کھڑا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے کہ ایک ووٹ بھی حاصل نہیں کر سکا۔ نہیں، یہ کامیابی پوری زندگی گزار دی قولوا لا الہ الا اللہ کہ لوگوں میرے رب کی توحید کو قبول کر لو۔ لوگ قبول نہیں کر رہے، پتھر مار رہے، پتھر مار رہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان کہ لہو لہان ہو جاتا چہرہ، اپنے رومال سے خون کو صاف کر رہے اور کہتے ہیں کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے کہ اس قوم کو نبی کے مقام کا تعارف نہیں، یہ قوم جانتے نہیں۔ یا اللہ ناشناس قوم ہے، اس کو معاف کر دے اور اس کو ہدایت دے دے۔ خلفت ہے یا نہیں؟ لیکن صبر کا، عزیمت کا اور استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو سلام کیوں کہا؟ نوح علیہ السلام سلام کیوں کہا؟ نبی ایک ہے اور جمع کے صیغے سے ذکر کیوں کیا گیا کہ نوح مرسل نہیں بلکہ مرسلین ہے، جمع کے صیغے کے ساتھ۔ حالانکہ نبی ایک ہے لیکن جمع کے صیغے سے ذکر کر کے نوح کو تعظیم دی، عزت دی۔ کیوں؟ تقریباً 1000 سال تک لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا اور ماننے والے صرف 80 کی تعداد میں۔ 1000 سال 80 کو تقسیم کر لو،
تو کیا نوح علیہ السلام ناکام ہے؟ اگر ناکام ہے تو اللہ سلام کیوں بھیج رہا ہے؟ نوح علیہ السلام کو تعظیم کیوں دے رہا ہے؟ نہیں، عقیدے کے ساتھ وفا، منہج کے ساتھ وفا، قوم مانے یا نہ مانے، اللہ قیامت کے دن یہ سوال نہیں کرے گا کہ فلاں بندہ اسلام میں داخل کیوں نہیں ہوا. ہاں یہ سوال کرے گا کہ تم نے جمہوری نظام میں دخل کیوں دیا، جو نظام اسلام کے خلاف، اس میں کیوں تم نے دخل دیا. اگر مجھ سے کہا جائے امریکہ میں کہ اس کمرے کے اندر 1000 یہودی ہیں، بس کمرے میں داخل ہو جاؤ اور ان کو کہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ دو، سب پڑھ دیں. بس شرط یہ ہے کہ داخل ہوتے ہوئے یہ شراب کا ایک پیگ پی کے جاؤ، ایک پیالہ شراب کا پی کے جاؤ اور جا کر دعوت دے. قبول کر کیا میرے لیے جائز ہے میں شراب پی کے جاؤں اور جا کر توحید کی دعوت دوں؟ اگرچہ وہ قبول کر لیں، یہ جائز ہے میرے لیے؟ اللہ نے مجھ سے یہ سوال نہیں کرنا کہ وہ 1000 یہودی مسلمان کیوں نہیں ہوئے. ہم مجھ سے یہ سوال کرنا ہے کہ جب تجھے معلوم تھا کہ شراب حرام ہے تو نے کیوں پی؟ یہ سوال ہوگا. جب معلوم ہے کہ نظام حرام ہے تم اس میں داخل کیوں ہوئے؟ بھلا خیر بذریعہ شر آ سکتی؟ خیر تو ایک مکمل نظام ہے، اس میں عقیدہ بھی کامل، منہج بھی کامل، سیاست بھی کامل، خلق بھی کامل، اور اس کی تنفیذ کا طریقہ بھی کامل. طریقہ ہم غیروں سے لے لیں، یورپ سے لے لیں، اسلام ہمارا ہوگا، طریقہ تنفیذ تمہارا ہوگا کہ میرے اسلام کی توہین ہے. اللہ نے یہ دین بھی دیا اور دین کو قائم کرنے کا طریقہ بھی دیا. میرا کام اس سے وفاداری ہے، اس سے منسلک رہنا ہے اور اس کو تھامے رہنا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، صحابہ بھی آ گئے، اپنا سب کچھ قربان کر کے، سب کچھ قربان کر کے ہجرت کے موقع پر کیسے کیسے مظاہر ہیں. صرف 2 مثالیں. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ پہلے مہاجر جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. اس وقت ان کی بیوی ام سلمہ بھی تھی اور ایک شیر خان بیٹا بھی تھا، چھوٹا بیٹا. ہجرت کا ارادہ کر لیا. اب خاندان جمع ہے، ددیال بھی اور ننہال بھی، دونوں طرف کے خاندان اکٹھے. ابو سلمہ کا خاندان بھی اور ام سلمہ کا خاندان. ہجرت کا پروگرام بن چکا اور دونوں خاندان مسلمان نہیں ہوئے. اب خاندان جو ام سلمہ کا تھا، ابو سلمہ کا سسرال، انہوں نے کہا تم اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، ہمیں کوئی غرض نہیں. ہماری بیٹی کو کیسے لے کر جا سکتے؟ بیٹی کو کھینچ کر اپنی طرف بٹھا دیا کہ بیٹی کو نہیں لے جانے دیں، اور بچے کو ظاہر ہے کہ چھوٹا بچہ ماں کے ساتھ ہی رہے گا. اب تو دھیان سامنے آ گیا، وہ بھی کافر. انہوں نے کہا ہم ابو سلمہ کو نہیں روکتے، لیکن یہ بیٹا ہمارا ہے، اسے تم کیسے رکھ سکتے؟ انہوں نے بچے کو اٹھا لیا اور کھینچ کر اپنی طرف لے گئے. ابو سلمہ یہ دیکھ رہے ہیں ہجرت کا پروگرام لیٹ ہو رہا ہے، ان کے دل میں ایک تڑپ، جلدی مدینے پہنچ جاؤ، جلدی مدینے پہنچ جاؤ. اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور اپنے بچے کو چھوڑ دیا اور مکہ سے مدینہ روانہ ہو. ہجرت کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنا خاندان چھوڑ دیا، اپنی بیوی چھوڑ دی، اپنے بچے کو چھوڑ دی، روانہ ہو. ام سلمہ اپنے شوہر کے فراق میں اور شوہر کے ساتھ ہجرت نہ کرنے کے دکھ میں روتی. صبح گھر سے نکلتی، ابدا کے ایک ٹیلے پر بیٹھ جاتی اور مدینے کی طرف منہ کر کے آنسو بہاتی اور شام تک روتی. آخر قوم کو ترس آ گیا اور ام سلمہ کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی. اجازت مل گئی تو ام سلمہ اپنے خاندان والوں سے بچے کا مطالبہ کرنے لگی
جب میرے گھر والوں نے مجھے اجازت دے دی تو میرا بچہ مجھے میرے حوالے کر دو تاکہ میں اس کے ساتھ روانہ ہو جاؤں. ہجرت کا شوق، اکیلی روانہ ہو گئی. مکہ سے مدینہ کا فاصلہ تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ، اور یہ خاتون ہجرت کے شوق میں اکیلی روانہ. مکہ سے باہر نکلی، تنعیم مقام پر پہنچی جہاں آج کل مسجد عائشہ بنی، جہاں پر جذباتی لوگ احرام باندھتے اور عمرے بھی عمرہ کرتے، عمرے بھی. جب وہاں تک پہنچی، عثمان ابن طلحہ نے ام سلمہ کو دیکھا، ان کے قصے کو جانتا تھا. یہ سوچ کر کے بیچاری تنہا جا رہی ہے، راستے میں کسی درندے کی درندگی کا شکار نہ ہو جائے. وہ ان کے ساتھ ہو لیا، حتیٰ کہ چلتے چلتے مدینہ آ گیا. یثرب کی وادی کے باہر اس نے کہا کہ اس وادی میں تمہارا شوہر ہے، تم اندر جا سکتی ہو. تب وہ اندر داخل ہوئی. یہ ایک مظہر، ایک منظر ہجرت کا کہ کس طرح مہاجر صحابہ نے اپنے بیوی کو چھوڑا، اپنے بچے کو چھوڑا. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا کردار، یہ عظیم کردار، اللہ نے بعد میں اسی عظیم خاتون کو منتخب کیا ام المومنین ہونے کے لیے. اللہ کے پیارے پیغمبر کے نکاح میں آ گئی ابو سلمہ کے انتقال کے بعد. دوسرا ایک منظر صہیب رومی کا. صہیب رومی ہجرت کے لیے نکلنے لگے، رستہ روک لیا گیا. جو ان کے مالک سے سردار تھے، رستہ کہا کہ صہیب تم جاؤ، جانا چاہتے ہو جاؤ، ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں. لیکن جب تم مکہ میں آئے تھے روم سے، تم خالی ہاتھ تھے. یہاں تم نے ہنر سیکھا، اس ہنر کے ذریعے تم نے مال کمایا. وہ مال تم کیسے لے جا سکتے ہو؟ وہ مال ہمارے حوالے کر دو، پھر تم جا سکتے ہو، پھر تم چلے جاؤ. صہیب رومی نے سوچا کہ میرے اور مدینے کے درمیان، میرے اور میرے نبی کے درمیان یہ مال ہے، بس اتنی سی بات. کہا کہ میرے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ اور فلاں کمرے کی چوکھٹ کو کھودو، نیچے 9 اوقیہ سونا ہے، وہ میری کل کمائی، دے لو جا. ایک شخص گیا، اس نے جا کر کھودا، دیکھا سونا موجود تھا. اس نے آ کر خبر دی کہ مال مل گیا ہے. تب انہوں نے راستہ جو ہے وہ چھوڑا اور صہیب رومی وہاں سے روانہ ہوئے اور سیدھا مدینہ منورہ پہنچ گئے. جب داخل ہوئے قباء میں، فجر کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کے دروازے پر کھڑے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو صہیب رومی کی اس قربانی کی خبر دے دی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب کو دیکھا، فرمایا کہ ربح البیع یا ابو یحییٰ، بڑا کامیاب سودا مار کر آئے ہو، بڑا کامیاب سودا تمہیں مار، تم نقصان میں نہیں ہو. کہ 9 یہ سونا خرچ کر کے تم ناکام نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے عظیم اجر کے تم مستحق بن چکے ہو. تمہارے بارے میں قرآن بھی اترا ہے جو کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحی قرآن کا حصہ اور ممبر و محراب پر پڑھا جائے. یہ صحابہ کی قربانی ہجرت کے وقت. لیکن جس اہم مقصد کی طرف اشارہ مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، مدینہ پہنچ گئے، اب کیا مقصد ہجرت سے انہوں نے بغاوت اختیار کی ایک لمحے کے لیے. جو ہجرت کے مقاصد تھے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ مہاجرین اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنی تجارتوں سے بے دخل کیے گئے. ان کا ایک ہدف ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اپنے سارے عمل سے اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور کوئی نیت، کوئی نیت، اس کا فضل چاہیے اور اس کی رضا چاہیے. وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد، یعنی دین کی مدد، اس عقیدے کی مدد، اس عقیدے کے غلبے اور احیاء کے لیے جدوجہد، یہ ان کا مشترک ایک مقصد. یہ مقصد اکیلے مکہ میں حاصل نہیں کر پائے، حتیٰ کہ مدینہ آ گئے
لیکن مکہ مکرمہ میں جو اللہ کے پیغمبر کی جدوجہد تھی، اس جدوجہد سے بڑے کامیاب ثمرے حاصل ہوئے۔ ابو بکر صدیق کہاں سے ملا؟ مکہ میں۔ عمر بن خطاب آدھی دنیا کا فاتح کہاں سے ملا؟ مکہ سے۔ عثمان غنی کہاں سے ملا؟ مکہ سے۔ علی بن ابی طالب کہاں سے ملا؟ مکہ سے۔ یہ مکی جدوجہد کی کریم، کیونکہ معمولی کریم نہیں، عظیم الشان نتائج نہیں، عظیم الشان ثمرات نہیں۔ اور اصل مقصد کیا تھا؟ مدینہ پہنچ جائے اور باہم شیر و شکر ہو جائے۔ مہاجرین نے عمل ہجرت سے اپنا کردار ادا کر دیا۔ اب آگے کردار شروع ہوا انصار کا کہ ان کی نصرت کی کیفیت کیا ہے، وہ کس طرح ان کی مدد کرتے ہیں۔ وہ تیار تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر مدینہ داخل ہوئے۔ انس بن مالک کا قول ہے کہ مدینہ میں نے 2 دن دیکھے، ایک دن سب سے منور اور ایک دن سب سے تاریخ۔ سب سے منور دن وہ تھا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے ہجرت کر کے، اور سب سے تاریخ دن وہ تھا جس دن پیارے پیغمبر فوت ہو گئے اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ، انصار صحابہ نے اللہ کے پیغمبر کا استقبال کیا، بلکہ مدینہ آنے کی دعوت تو اللہ کے پیغمبر کو پہلے ہی دے دی۔ یہ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ اسی ہجرت کی تمہید ہے۔ اور بیعت عقبہ ثانیہ میں منا کے میدان میں اس گھاٹی کے پاس 70 صحابہ نے، انصار صحابہ نے پیغمبر اسلام کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، ہجرت کی دعوت بھی دی۔ اور یہ جو بیعت ہے اسی سفر ہجرت کی تمہید بنا، سفر ہجرت کی تمہید بنا۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر سے ان صحابہ نے عرض کیا کہ آپ مدینہ آ جائیں، جس شرط کے تحت آنا چاہیں آ جائیں، اس طرح معاشرے تھا، آپ جو چاہے شرط لگا لیں، لیکن ہمارے پاس آئیں۔ کیونکہ ایک موقع پر پیغمبر اسلام نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ اريد دار ہجرتکم، مجھے تمہاری ہجرت کا مقام دکھایا گیا خواب میں، مجھے خواب میں تمہارا ہجرت کا مقام دکھایا گیا ہے۔ وہ ایک وادی ہے پہاڑوں میں گھری ہوئی اور کھجوروں کے درختوں میں ڈھکی ہوئی۔ اس وقت مشہور تھا کہ ایسی وادیاں 2 ہیں، ایک یمامہ، دوسرا یثرب مدینہ منورہ۔ اور پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو مجھے وادی دکھائی گئی یا تو وہ یمامہ ہے اور یا وہ مدینہ منورہ ہے، دونوں میں سے کوئی وادی ہو سکتا ہے۔ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ چنانچہ اہل یثرب، اہل مدینہ نے مدینہ آنے کی دعوت دی، اور یہ بیعت اسی سفر ہجرت کی تمہید بنا۔ اور مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ داخل ہوئے، انصار نے حق نصرت ادا کیا، اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، اپنی تجارتوں میں شریک کر لیا، حتیٰ کہ اپنے نکاحوں میں شریک کر لیا۔ جس انصار کی 2 بیویاں تھیں، اپنے مہاجر بھائی کی خاطر ایک کو طلاق دینے پر تیار ہو گیا کہ تم اس سے نکاح کر۔ اس قدر نصرت کا حق ادا کیا۔ ایسی کئی حدیثیں موجود ہیں، تفصیل کا وقت نہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو کچھ دینا چاہا، مگر انصار نے کہا کہ اس عطا میں آپ ہمارے مہاجرین بھائیوں کو بھی شریک کریں، پھر ہم لیں۔ اور خاص طور پہ مدینہ کے قریب ایک بستی بحرین، جس کی زمینوں کو اللہ کے پیغمبر نے انصار نے بانٹنا چاہا، تقسیم کرنا چاہا، تو انصار نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے مہاجر بھائیوں کی نصرت کی قسم کھا رکھی ہے، آپ جو زمینیں ہمیں دینا چاہتے ہیں اس عطا میں آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی شریک کر رہے ہیں، یہ ہماری پیشکش ہے اور ہماری خوشی کی۔ اس طرح نصرت کا حق ادا کیا، ایسا حق ادا کیا، ہر میدان میں انصار آگے ہوتے تھے، ہر جہاد کے میدان انصار آگے ہوتے تھے۔ انس فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اگر سب نہیں تو اکثر انصار صحابہ تھے۔ اور 70 قراء کا جو واقعہ آتا ہے، ایک ہی قصے میں شہید ہو گئے، وہ سارے کے سارے انصار تھے۔ اور یمامہ مسیلمہ کذاب کی جنگ میں
70 صحابہ شہید ہوئے، سارے کے سارے انصار تھے، حق نصرت ادا کی۔ یہ فہم شیر و شکر ہو گئے، کوئی اختلاف نہیں۔ اس طرح ایک طاقت بنی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے کردار کو ایک آیت میں جمع کیا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ ایک جماعت کو جو ایمان لا کر ہجرت اختیار کرتی ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتی ہے، اور دوسری جماعت کو جنہوں نے انہیں جگہ دی، اپنے شہر میں جگہ دی، اپنے گھروں میں جگہ دی، جن کی ضیافت کی انہوں نے، اور پھر ان کے ساتھ مل کر جہاد میں شریک ہوئے۔ دونوں کا کردار ایک آیت میں مہاجرین کا بھی اور انصار کا بھی۔ آگے کیا فرمایا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے کے سارے سچے مومن ہیں۔ اللہ نے اقرار کر دیا، گواہی دے دی، اعتراف کر لیا کہ یہ سچے مومن ہیں، اور ان کے کردار کو ایک آیت میں جمع کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپس میں جو ان کی فضا تھی، پیار و محبت کی فضا اور اتفاق و اتحاد کی فضا اور ایک جگانگت کی فضا، کوئی اختلاف نہیں تھا اور کوئی شقاق اور کوئی تشدد نہیں تھا، بلکہ ایک وحدت کی فضا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے 1 سال بعد جہاد فرض کر دیا، جہاد فرض ہو گیا، شمع روشن ہو گئی۔ اب یہ دونوں جماعتیں باہم مل کر جہاد میں شریک ہیں، کبھی بدر کا میدان، کبھی احد کا میدان، کبھی احزاب کا میدان، فتح مکہ کا سفر، جنگ موتا، جنگ حنین، جنگ احزاب، یہ سارے غزوے جو ہم لڑے جا رہے ہیں، سریے ترتیب دے کر بھیجے جا رہے ہیں، ان دونوں کا مشترکہ عمل اس مشترکہ مقصد کے تحت، اور یہ وہ حقیقی مقصد ہے ہجرت کے عمل سے۔ ان مہاجرین کے ایمان کی بقا اور ایمان کی حفاظت تو تھی ہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ دو جماعتوں کا مل جانا، ایک طاقت بن جانا، اور طاقت بن کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اللہ نے کیا دیکھا اس سارے عمل سے؟ کیا دیکھا کہ اللہ تعالی مکہ میں ان صحابہ کی مدد کرنے پر قادر نہیں تھا؟ یہ کام مکہ میں ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ در حقیقت آزمانا چاہتا تھا مہاجرین کو عمل ہجرت سے اور انصار کو عمل نصرت سے۔ وہ تو امتحان لیتا ہے، بندوں کو آزماتا ہے اس منہج کی اساس میں۔ وہ کسی کا محتاج ہے؟ مدد دینے کے لیے، غلبہ دینے کے لیے اور کامیابی دینے کے لیے کسی کا محتاج ہے؟ وہ محتاج نہیں، وہ وسائل کا محتاج ہے نہیں۔ مگر حقیقت کیا تھی کہ مکہ والے مکہ سے نکلے تاکہ ان کی ایمان کی صداقت کا امتحان ہو، کہ یہ ایمان کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے شہر کو، اپنے گھر کو، اپنے خونی رشتوں کو، اپنی تجارتوں کو چھوڑنے پر آمادہ ہیں یا نہیں ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے، یہ آمادہ تھے، پوری طرح کامیاب ہو گئے، سرخرو ہو گئے، ہجرت شروع کر دی، اور اس کے بعد دوسرا امتحان اہل مدینہ کی۔ ان کا کیا کردار ہے؟ فخر کا دور ہے، مدینہ کے لوگ کوئی بڑے تاجر نہیں تھے، کوئی بڑے مالدار نہیں تھے، ایک متوسط سا طبقہ تھا تجارت میں۔ اب ان کا امتحان شروع ہو گیا کہ یہ آنے والے مہمان ان کی ضیافت کا حق ادا کرتے ہی نہیں کرتے، ان کی مدد کرتے ہی نہیں کرتے۔ ان کا امتحان شروع ہو گیا، یہ بھی کامیاب ہو گئے، وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ پھر اصل امتحان یہ کہ دونوں کی وحدت، یہ دو نہیں، یہ غیر ہے اور یہ غیر، ہم انصار ہیں اور یہ مہاجر، ہم الگ طبقہ اور یہ الگ طبقہ۔ جیسے ہمارے ہاں ایک طبقاتی کشمکش قائم ہے، ایک لسانی عصبیت، طبقاتی عصبیت قائم ہے، اس دور میں ایسی کوئی عصبیت نہیں تھی، کوئی ایسا سلوک غیروں والا نہیں تھا، بلکہ وحدت کی اور یگانگت کی فضا تھی۔ دونوں قومیں بظاہر شیر و شکل ہو گئی، اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے دروازے کھول دیے۔ وہ بندوں کی طاقت کو نہیں دیکھتا، بندوں کے اسلام کو دیکھتا ہے، اپنے بندوں کے وسائل کو نہیں دیکھتا، اپنے بندوں کے ایمان کو دیکھتا۔ اس کا تو فرمان ہے، کیا فرمان ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے مقابلے میں جو تم میں طاقت ہو
وہ تم اختیار کر لو، جو طاقت ہو وہ تم بنا لو، ڈنڈے کی طاقت ہے ڈنڈا بنا لو، اس سے آگے کلاشنکوف کی طاقت ہے وہ بنا لو دشمن کے مقابلے، اس سے آگے اگر کچھ کر سکتے ہو وہ بنا لو، جو طاقت ہے وہ کر لو، اس میں تم پر جبر نہیں کہ جو طاقت دشمن کی ہو ویسی طاقت ہونی چاہیے پھر کامیاب ہوگے، نہیں، جو طاقت ہے وہ کر لو۔ حالانکہ دوسرا معاملہ اس میں پورا اترنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورا آنا پڑے گا، یہ عقیدہ، یہ عمل، یہ منہج، یہ خلق، یہ سیاست، اس میں پورا آنا پڑے گا۔ وسائل میں جو طاقت ہے وہ اختیار کرو، اسلام میں یہ نہیں جو طاقت ہے وہ بن جاؤ، نہیں، اسلام میں پورا آنا پڑے گا، پورا آ جاؤ، باعتبار عقیدے کے، باعتبار توحید کے، باعتبار عمل کے۔ اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی، اللہ تمہارا مددگار، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے، جس قسم کے لشکر سے چاہے تمہاری مدد کرنے پر قادر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نوح کی مدد نہیں کی، 80 افراد اس کے ساتھ، دشمن کا چمگٹا ان کے سامنے تھا، اللہ نے پانی کے ایک قطرے میں ایٹمی تاثیر پیدا کر دی، اور یہ پانی طوفان بن کر پوری قوم کو تباہ و برباد کر گیا۔ یہ 80 افراد بچ گئے، پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اس طرح قوم صالح کی مدد نہیں کی، قوم ہود کی مدد نہیں کی، ایک چیخ وقت پڑے تو ایک چیخ اللہ کی فوجی بن جاتی ہے، وقت پڑے تو یہ کنکر، یہ حجریے، یہ گرد و غبار اللہ کی فوج بن جاتی ہے، اور اللہ اپنے صالحین کی مدد کرتا ہے۔ وہ محتاج ہے مسائل، قطعی محتاج ہے، چنانچہ اللہ رب العزت نے جو چیز دیکھنی تھی وہ دیکھ لی، جو آزمائش کرنی تھی وہ کر لی۔ مہاجرین صحابہ اپنے عمل میں مخلص تھے اور کامیاب تھے، انصار صحابہ اپنے کردار میں مخلص تھے اور کامیاب تھے، دونوں پاس ہو گئے، اور اللہ نے اپنی تائید، اپنی مدد اور نصرت کے دروازے کھول دیے، اور تھوڑے عرصے میں یہ قوم پوری دنیا پر چھا گئی۔ یہ اللہ کا فضل۔ ہجرت پاکستان مقصد و مشترک ہے، مقصد تبدیل نہیں ہوتا۔ ہجرت کہیں بھی کرو گے وہ اللہ کی خاطر ہوگی، اسلام کی بقا کے لیے ہوگی، اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہوگی۔ کسی بھی مقام پر ہجرت، کسی بھی مقام۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہجرت کا عمل ختم ہو چکا، ان کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ لیکن یہ لوگ اس حدیث کو سمجھے نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے جو مکہ آ گیا اس کی ہجرت قابل قبول ہے۔ اب مکہ فتح ہو چکا، مکہ فتح ہونے سے پہلے جو مکہ سے مدینہ آ گیا اس کی ہجرت قابل قبول، لیکن اب مکہ فتح ہو چکا، اب مکہ خود دارالاسلام بن چکا، اب یہ دارالکفر نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص مکہ سے آئے مدینہ کی طرف کہ میں ہجرت کر کے آ گیا ہوں، اب وہ ہجرت قابل قبول نہیں ہے۔ پہلے قابل قبول تھی جب مکہ دارالحرم تھا اور دارالکفر تھا، اب قابل قبول نہیں ہے، اب مکہ خود دارالاسلام بن چکا۔ دارالاسلام سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں ہوتی۔ یہ معنی ہے کہ مکہ سے مدینہ جو ہجرت تھی فتح مکہ سے ختم ہو چکی، لیکن ہجرت کا حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ دارالکفر کو چھوڑنا، دارالاسلام میں آنا، یا فتنوں کے گھر کو چھوڑنا، امن و سکون کی جگہ پر جانا، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ مطلوب ہمیشہ قائم رہے گا۔ ہجرت قیامت تک کے لیے جاری رہے گی اور قائم رہے گی۔ چنانچہ پاکستان ہجرت کی گئی، ہندوستان سے لوگ پاکستان آئے، ہندوستان دارالحرم تھا اور اب بھی ہے۔ سوچ یہی ہوگی، نیت یہی ہوگی، تب ہجرت قابل قبول ہوگی۔ کہ پاکستان کیوں جا رہے ہیں؟ یہ سوال، پاکستان کیوں جا رہے ہیں؟ کہ اپنے عقیدے کی بقا کے لیے، اپنی توحید کی حفاظت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے،
تاکہ وہاں امن اور سکون سے اللہ کی عبادت کر سکوں. کیوں جا رہے ہو؟ اس لیے کہ پاکستان کے حصول کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے، بالکل شرعی مقصد. اور یہ ہر ہجرت کا یہ مشترک مقصد، نیت اللہ کی رضا. چنانچہ جو آنے والا اس نیت کے تحت آیا اس کی ہجرت قابل قبول، اور جو پاکستان آنے والا کسی اور مقصد کے تحت آیا، کسی اور طمع کے تحت آیا اور کسی اور ہدف کے تحت آیا، اس کا عمل ہجرت اللہ کے قابل قبول نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں. آپ نے دور صحابہ کی مثال سنی کہ تمام صحابہ اللہ کے لیے ہجرت کر کے آئے، مگر ایک شخص، ایک عورت ام قیس کی خاطر ہجرت کر کے آیا، اس کی ہجرت قابل قبول قرار نہیں پائی. تو یہ مقصد آج بھی موجود ہے، ہر ہجرت میں موجود ہے. مگر بات یہ ہے کہ مکہ سے مدینہ آنے والے انہوں نے ہجرت کے مقصد کو سامنے رکھا، ہمیشہ اس کی پابندی کی، ہمیشہ اس پر قائم رہے. اللہ نے کامیابیاں دی، فتوحات دی، اور دین اسلام دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر پر چھا گیا اور غالب ہو. سوال یہ ہے کہ یہاں جو عمل ہجرت اور عمل نصرت کی صورتحال ہے، کیا وہ شرعی مقاصد کے تحت قائم رہی یا اس کو ضائع کر دیا گیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ایک گھنٹے کے لیے 70 سال گزر چکے، 70 سال گزر چکے. ایک گھنٹے کے لیے، ایک منٹ کے لیے پاکستان لا الہ الا اللہ کی اساس پر بنا اور قائم ہوا. ایک لمحے کے لیے یہ اساس پاکستان کو فراہم کی گئی. ایک لمحے کے لیے پاکستان کا کوئی حاکم اس لا الہ الا اللہ کا ترجمان آیا، بنا. اللہ کی توحید قائم ہوئی، امام الانبیاء کی سنت قائم ہوئی، شرعی سیاست قائم ہوئی؟ نہیں ہوئی. تو پھر وہ نتائج حاصل نہیں ہوئی جو نتائج مہاجرین مدینہ نے ایک سال کے اندر اندر سمیٹ لی. جہاد فرض ہو گیا اور پھر دنیا پر چھا گئے اور اسلام کی دعوت کو کہاں کہاں تک پہنچا دیا، وہ یہاں موجود نہیں، مفقود ہے. روز افزو ہم بجائے بہتری کے ہم خرابی کی جلد فطروں کے زلزلے میں گھسے ہوئے. کیوں؟ ہم نے معاہدے کو توڑ دیا. گلی گلی نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ مطلب پاکستان میں قائم ہوا. جب اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑو گے تو تم کسی خیر کے مستحق بن سکتے ہو. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. جب لوگ اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑیں گے، اس عہد کو اور میثاق کو پامال کریں گے، ہم ان کو 4 سزائیں دیں گے. پہلی سزا یہ کہ لعناہم، ان پر لعنتیں برسائیں گے. جو قوم اللہ کی لعنتوں کی مستحق بن جائے وہ قوم کسی خیر اور برکت کی مستحق ہو سکتی ہے؟ ہر کسی. لعنت کا معنی کیا؟ الطرد من الرحمہ، رحمت سے دھتکار دیا جائے. جو قوم اللہ کے ہاں دھتکار دی جائے وہ قوم کسی خیر کی مستحق ہو سکتی ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان لوگوں نے اپنے میثاق کو توڑا، اپنے عہد کو توڑا تو ہم نے ان پر لعنتیں برسائی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیا کہ یہ لوگ نصیحت قبول کرنے کے قابل ہی نہیں. دلوں کو سخت کرتے کرتے ہم نے دلوں پر مہر لگا دی. ان کے دلوں میں حق قبول کرنا تو دور کی بات ہے، حق کی نفرت ہے. جاؤ جا کر دیکھو اپنے لیڈروں اس ملک کی قیادت کو حق کی محبت ہے. ہر شخص حق کو پامال کے اپنے پر تلا ہوا. ایک لمحے کے لیے اس پاکستان کو حزب اقتدار کے طور پہ یا حزب اختلاف کے طور پہ ایسی قیادت ملی جس کی سوچ و فکر اسلام کی حامل ہو، توحید کی حامل ہو، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی حامل ہو. تو مقصد مشترک ہے،
مگر مقصد حاصل کرنے کے بعد جو ثمرات ہجرت کے سمیٹتے ہیں وہاں دو راستے بنے. صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے، اپنے مقصد پر قائم رہے، اپنی توحید پر قائم رہے، اپنے عقیدے پر قائم رہے. آسمان سے آوازیں آ رہی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. آسمان سے آوازیں آ رہی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو طلحہ جنتی. آسمان سے جنت تقسیم ہو رہی، کیونکہ یہ لوگ اپنے وعدے پر، عہد و پیمان پر قائم تھے. ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے بے وفائی نہیں کی، ایک لمحے کے لیے بھی بغاوت اختیار نہیں کی. اللہ نے کامیابیاں دے دی، جنت کے وعدے فرما لی، سکینت اتار دی. مگر ہم لوگ اسی مقصد کے ساتھ ہجرت کر کے آئے، ایک وعدہ لے کر، مگر ایک لمحے کے لیے بھی اس پر قائم نہیں. ایک لمحے تو ہم کس خیر و برکت کے مستحق ہیں؟ تو مقصد تو مشترک ہے، مگر اس مشترک مقصد کو پا لینے کے بعد ثمرات کے حصول کا معاملہ مختلف ہو گیا. صحابہ اپنے اس مقصد پر قائم تھے، اللہ نے ثمرات کی بارش کر دی، اور ہم لوگ ایک دن کے لیے بھی اس مقصد پر قائم نہیں رہ سکے. نتیجہ یہ کہ وہ سزائیں ہمیں مل رہی. ایک بازو ہم سے کٹ گیا کہ بڑی شرمناک بات ہے، ہم سر اٹھانے کے قابل نہیں، اونچا منہ کر کے چلنے کے قابل نہیں. کہ جس وطن کو تم نے لا الہ الا اللہ کے اساس میں حاصل کیا، وہ اساس کہاں گئی؟ یہ ملک کیوں ٹوٹا؟ اس لیے وہ اساس گئی کہ ہم اس اساس پر قائم نہیں ہیں. اللہ کی طرف سزائیں آ گئی، اللہ کے عہد کو توڑو گے کہ 4 سزائیں لعنتیں برسائیں گے، وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور دل کو ایسا سخت کر دیں گے کہ تم کبھی حق اور ہدایت کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہو گے. اور پھر یحرفون الکلم عن مواضعہ، تم لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلو گے، اللہ کے دین کو بدلو گے. ایسا ہو رہا ہے. کتنی بڑی نحوست ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے بلکہ اللہ کے دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے. سیاستدانوں کو چھوڑے، بہت سے دین کا نام لینے والے داعی ٹی وی کی منحوس اسکرین پر اللہ کے دین کو تبدیل کر کے پیش کر رہے ہیں. بالکل وہ پیغمبر اسلام کی خبر کہ قرب قیامت وہ وقت آنے والا ہے کہ ایسے داعی ہوں گے، دعوت دینے والے، جو دعوت مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر دیں گے، لیکن در حقیقت وہ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو کر دعوت دیں گے. جو ان کی دعوت کو قبول کرے گا اسی وقت ان کو اٹھا کر وہ جہنم میں پھینک دیں گے. ایسے داعی موجود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے، اللہ کے دین کو تبدیل کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے. یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. اور چوتھی سزا یہ ہے وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ، اللہ کی نصیحتوں کو بھولتے جائیں گے، علم کو فراموش کرتے جائیں گے. یاد رکھیں گے تو عمل کریں گے، نہیں فراموش کریں گے اور اللہ کے دین کو بھولتے جائیں گے. اور یہ ساری سزائیں ہم پر مسلط ہیں کیونکہ ہم اس مقصد کو فراموش کر بیٹھے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو ہم نے بڑھا دیا. صحابہ نے فراموش نہیں کیا، انہوں نے تاحیات اس عمل ہجرت کو اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ بنائے ہوئے تھے. تاحیات اس پر وہ فخر کرتے تھے اپنے مہاجر ہونے پر. اور واقعی دین اسلام میں جو شرف کی ترتیب ہے وہ ترتیب یہ ہے کہ پہلا طبقہ شرف کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے مہاجرین ہے، دوسرا طبقہ انصار ہے. اس عمل ہجرت کے ذریعے انصار بھی کم نہیں، ان کی نصرت کا حق کوئی معمولی عمل نہیں. ان کے اس عمل کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الایمان حب الانصار وآیت النفاق بغض الانصار. جس شخص کے دل میں میرے انصار صحابہ کی محبت ہے وہ سچا مومن ہے، اور جس شخص کے دل میں انصار صحابہ کا بغض ہے وہ منافق ہے. انصار بھی مقام کس نے دیا؟ اسی نے. انصار کا مقام کیا مقام ہے؟ اللہ اکبر. جنگ حنین سے فارغ ہونے کے بعد یہ حوازن قبیلے سے جنگ لڑی گئی، بڑا مال غنیمت حاصل ہوا.
اس وقت مکہ کے مولف القلوب جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، کیونکہ حنین کا سفر فتح مکہ کے فوراً بعد ہوا تھا۔ مکہ سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین چلے گئے، یہ مکہ والے بھی ساتھ تھے۔ بڑا مال غنیمت ملا۔ نبی علیہ السلام نے سوچا کہ ان کی تعلیف قلبی، ان کی تعلیف قلبی، آپ نے حوازن کی جو غنائم کے مال تھے وہ ان میں تقسیم کر دی۔ ایک انصاری نوجوان اس کی زبان سے جلدی سے ایک جملہ نکلا، ایک جملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو نوازا، وسیوفنا تقطر من دمائهم، ہماری تلواروں سے اب تک قبائل حوازن کے خون کے قطرے ٹپک رہے، لڑائی ہم نے کی، ان کو مارا ہم نے، شکست ہم نے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کے مال میں اپنی قوم کو نواز دیا۔ نبی علیہ السلام کو بڑی تشویش، یہ جملہ سن کر بڑا پریشان۔ ایک بار قبہ قائم تھا، ایک خیمہ، فرمایا کہ سارے انصار کو اس خیمے میں لے کر آؤ۔ اب اتنے معتبر بزرگ انصار کے اصحاب الرائے سب اکٹھے ہو گئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما حدیث بلغنی عنکم انصار، یہ تم نے کیا کہہ دیا، تمہاری طرف سے یہ کیا بات مجھ تک پہنچی؟ انصار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک نوجوان کی بات ہے، ہماری بات نہیں، ہم اس سے بڑی لا تعلق۔ ایک نوجوان نے سبقت لسانی میں کہہ دیا اللہ و رسولہ امن، ہمارا اقرار تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، ہم پر بڑے احسانات ہیں۔ فرمایا کہ انصار میری ایک بات کا جواب دو، الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت دی، دین اسلام دیا، توحید دی، تم تو گمراہ تھے، تمہیں یہ ہدایت کس کے ذریعے ملی اور کس کی طاقت سے ملی؟ یہ کوئی معمولی ہے سر؟ انصار رو رہے اور کہتے ہیں کہ اللہ رسول امن، اللہ اس کے رسول کے بڑے احسانات ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا کہ کیا تم فقیر نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں مالدار کر دیا، فتوحات ہوئی، غنیمت کے مال سے تم کو مالا مال کر دیا گیا۔ انصار نے پھر کہا اللہ و رسول امن، اللہ اس کے رسول کے بڑے احسانات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی ایک جملہ کہہ سکتے، ایک جملہ تم بھی کہہ سکتے، اور وہ یہ کہ تم بھی کہہ سکتے ہو کہ اتیتنا تریدا فآویناک، کہ آپ بھی تو ہمارے پاس ٹوٹے پھٹے آئے تھے، آپ کو آپ کی قوم نے دھتکار دیا تھا، مکہ سے نکال دیا تھا، آپ بھی تو دھتکارے گئے تھے، ٹوٹے پھٹے مدینہ آئے، ہم نے آپ کو جگہ دی۔ انصار تم یہ بات کہہ سکتے؟ انصار ساروں کے تعلق اللہ و رسول امن، اللہ اس کے رسول کے بڑے سے۔ فرمایا کہ میرے انصار صحابہ، میں ایک بات تم سے چھپائے رکھتا تھا، آج اس بات کو ظاہر کرنے کا وقت آ گیا۔ تم حق پہچانے کو یہ بات کہہ سکتے کہ آپ کو بھی قوم نے نکال دیا تھا، دھتکار دیا تھا، ہم نے آپ کو جگہ دی، تم یہ بات کہہ سکتے ہو؟ مگر اگلا جملہ سنو جو میں تم سے کہنا چاہتا تھا اور آج تک کہہ نہیں سکا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ میرے انصار صحابہ، لو سلک الناس وادیا وشعبا وسلکت الانصار وادیا وشعبا لسلکت وادی الانصار وشعبا، اگر ساری دنیا ایک طرف چل پڑے اور میرے انصار صحابہ دوسری طرف چل پڑے تو میں ساری دنیا کو چھوڑ کر انصار کے پیچھے ہوں گا، اپنے انصار صحابہ کے ساتھ ہوں گا۔ یہ میرا تمہارا تعلق ہے، یہ تعلق کس بنیاد پر ہے؟ ساری دنیا ایک طرف چل پڑے اور یہ انصار ایک طرف چل پڑے، میں ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا اور انصار کے پیچھے ہوں گا، انصار کی وادی میں چلوں گا۔ اللہ الناس شعار الناس انتصار والانصار شعار، سارے لوگ میرے لیے اوپر کا لباس ہے، اوپر کا لباس،
اور انصار میرے لیے اندر کا لباس ہے جو بدن کے ساتھ چپکا ہوتا ہے. یہ انصار کا قرب میرے نزدیک، یہ قرب کس بنا پر ہے؟ اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے؟ یہ انصار کا حق نصرت، مہاجرین کے ساتھ شیر و شکر ہونا، ان کا استقبال کرنا، ان کی ضیافت کرنا، اختلاف کے سارے راستے مسدود کر دینا، ایک جماعت بن جانا، ملت واحدہ بن جانا، اور پھر اپنے اوپر ترجیح دینا، ہر لحاظ سے پوری زندگی ترجیح دی. اللہ نے یہ مقام دی، اللہ نے یہ مقام دی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر انصار کے ساتھ اس محبت اور تعلق کا اظہار کر رہے. اور تیسرا جملہ آپ نے فرمایا کہ لولا الہجرۃ لکنت امرا من الانصار، اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی، اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں اپنا نام انصار کی لسٹ میں لکھا دیتا، اپنے آپ کو انصاری ظاہر کرتا اگر میں نے ہجرت نہ کی. لیکن چونکہ ہجرت کی ہے لہذا لسٹ میں میں مہاجر ہوں، مگر انصار کے ساتھ یہ لگاؤ اور یہ تعلق ہے. دونوں طبقے بڑے وقی و شان ہیں، لیکن کم جب منہج پر قائم رہے. لیکن جو طبقہ منہج سے سرکے گا وہ ناکام ہوگا، وہ کسی خیر کا مستحق نہیں ہو سکتا. ہم اس منہج پر قائم نہیں رہے، صحابہ قائم تھے. عمل ہجرت سے ہمیشہ وہ اپنے شرف اور فخر کا اظہار کیا کرتے. صحیح بخاری میں ایک حدیث اس کو پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حفصہ سے ملنے آئے. حفصہ کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی. امیر المومنین نے پوچھا حفصہ یہ کون خاتون ہے؟ کہا کہ اسماء رضی اللہ عنہ. فرمایا کہ کون سی اسماء؟ اسماء نامی بہت سی عورتیں. کہا کہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ جعفر طیار کی بیوی. اللہ. اور یہ اسماء کون ہے؟ جو اپنے شوہر کے ساتھ مدینے کی ہجرت سے پہلے حبشہ کی ہجرت کرتی، حبشہ گئی تھی. انہوں نے حبشہ کی بھی ہجرت کی تھی، ہجرت مدینہ سے قبل. اللہ. کہ یہ اسماء بنت امیس ہے، جعفر طیار کی بیوی ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ آل بحریہ آل حبشیہ، یہ حبشی ہے کیونکہ حبشہ ہجرت کی، یہ خاتون حبشی ہے. ایک جملہ ایسا کہا جو بظاہر کی لطافت اور مذاق پر کہیں کہ یہ خاتون حبشی ہے. جی ہاں. آل بحریہ، یہ بحری ہے، کچھ وقت سمندر میں سفر کیا، کشتیوں میں سفر کیا. جی ہاں، یہ بحری بھی اور حبشی بھی. دراصل حبشہ کے مہاجرین جب پتہ چلا کہ مدینہ مسلمان چلے گئے ہجرت کر کے، تو وہ حبشہ سے مدینہ آئے. راستے میں کچھ یمن کا علاقہ جو کہ سمندری علاقہ تھا تو جہاز میں سفر کیا، کشتیوں پر سفر کیا، اور کشتیوں پر سوار ہو کر جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچے. اس لحاظ سے ان کو حبشی کہا ہجرت حبشہ کی بنا پر، اور بحری کہا سمندر میں سفر کرنے کی بنا پر. اس کے بعد امیر عمر نے ایک جملہ اور کہا، کیونکہ ہجرت کا عمل کوئی معمولی عمل نہیں تھا. امیر عمر نے فرمایا کہ سبقناکم بالہجرہ، ہم ہجرت میں تم سے سبقت لے گئے، پہل ہم نے کی. مانا یہ کہ اگر جو حبشہ پہلے گئی ہو مگر اصل ہجرت مدینے کی ہے، اور مدینے پہلے ہم آئے تم بعد گئے، تو سبقت کا جو اجر ہے وہ ہمارے لیے. سبقناکم بالہجرہ، ہم عمل ہجرت میں تم سے سبقت لے گئے. اسماء اس جملے کو سن کر رو پڑتی. کیا آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ تمہارا عمل ہم سے مقدم ہے، تم سابقین میں سے ہو اور ہم بعد میں آنے والے ہیں؟ یہ کیا کہہ دیا؟ اللہ اکبر. کنتم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تم تو اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ تھے. یطعم جائعکم ویعظ جاہلکم، اور اللہ کے پیارے پیغمبر تمہیں بھوک لگتی تو کھانا مہیا کر دیتے، تم جاہل ہوتے تو دین سمجھا دیتے،
تم تو اپنے قائد کے ساتھ تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کوئی تمہیں فکر نہیں تھی، کوئی تشویش نہیں تھی۔ وَنَحْنُ فِي الْأَرْضِ الْبُعْدَاءِ الْبُغَضَاءِ، ہم تو دشمنوں کی زمین میں تھے اور انتہائی دور و دراز، حبشیوں نے بڑے مظالم اٹھائے، ہم تو دور دراز کے علاقے میں تھے۔ مجھے ابن حبان میں ایک حبشی کا واقعہ آتا ہے، گھوڑے پر سوار مونچھوں پر تاؤ دیتا ہوا ہے، ایک بوڑھی عورت کو دیکھا سر پہ سامان لیے جا رہی ہے، اسے شرارت سوچی، اس نے اس عورت کو دھکا دے دی، بیچاری گر گئی، زخمی ہو گئی، گٹھڑی گر گئی، سامان بکھر گیا، اپنا سامان سمیٹ گئی اور اس اوباش کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ کیف بک یا خضر اذا جمع اللہ الاولین والآخرین، اے بدماش اس دن کیسے چھوٹے گا جب اللہ رب العزت انصاف کی عدالت قائم کرے گا اور سارے اولین و آخرین کو جمع کر کے تجھے اور مجھے بلائے گا اور انصاف مہیا کرے گا، اس ظلم کا حساب لے گا اللہ کی عدالت سے، اس دن کیسے چھوٹے گا۔ یہ واقعہ جعفر طیار نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی آنکھوں کو دیکھا، اس طرح آنسو گر رہے تھے جیسے موتیوں کی لڑی توڑ دی جائے، ہار کی لڑی توڑی جائے اور موتی ایک ایک کر کے گرتا ہے، اس طرح امام الانبیاء رو پڑے اللہ کی عدالت کے تصور سے، اللہ کی عدالت کے تصور سے۔ تو اسماء فرماتی ہیں ہم تو اس سرزمین میں تھے، فی ارض البعداء البغضاء، دور دراز کے علاقے میں، اپنے قائد سے دور، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور، اور تم نے یہ کیا کہہ دیا کہ تم ہم سے سبقت لے گئے، میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گی، ضیافت پیش کی گئی، کھانا نہیں کھاؤں گی اور یہ پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیوں گی، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس جاؤں گی اور اللہ کے پیغمبر سے جا کر تمہاری اس بات کا ذکر کروں کہ عمر نے یہ کہا۔ فوراً کھڑی ہو گئی، گھر سے باہر نکل گئی، نبی علیہ السلام خدمت میں پہنچ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر نے یہ کہا کہ سبقناکم بالہجرۃ، ہجرت کے عمل میں ہم پہل کر چکے، ہم آگے ہیں اور تم پیچھے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذب عمر نے صحیح نہیں کہا، عمر کی بات غلط ہے، عمر کو جا کر بتا دو کہ ان لہ ولاصحابہ ہجرۃ واحدہ ولکم یا اہل السفینہ ہجرۃ، عمر کو بتا دو کہ عمر کے لیے، عمر کے ساتھیوں کے لیے ایک ہجرت ہے اور ایک سفینہ والو تمہارے لیے دو ہجرت ہے، تمہارے لیے دوہری ہجرت کا اجر ہے، اس کے لیے ایک ہجرت ہے ہجرت مدینہ، تمہارے لیے دو ہجرت ہے، مکہ سے حبشہ، حبشہ سے مدینہ، دو ہجرت۔ یہ بات سن کر حبشہ والے اور سفینہ والے خوش ہو گئے، خوش ہو گئے۔ اسماء فرماتی ہیں اس حدیث کے بعد جتنے سفینہ والے تھے، جتنے حبشہ والے تھے، ہر روز ٹولیوں میں میرے پاس آتے اور آ کر کہتے وہ حدیث سنو، اور مجھ سے وہ حدیث سنتے اور خوش ہوتے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں دوہری ہجرت کا تمغہ دیا۔ تو ہجرت کا عمل تو قابل فخر، صحابہ اس پر فخر کرتے تھے، لیکن کیسے اس عمل کی اساس پر قائم رکھا۔ تو انصار اپنے عمل نصرت پر قائم تھے اور مہاجرین اپنے عمل ہجرت پر قائم تھے، جو شرعی اسس ہیں، عقیدے کی بنیادیں ہیں، ایمان کی بنیادیں ہیں، شرائط ہیں، ان پر دائم حیات قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ثمرات سے نوازا، ہم نے بھی عمل کیا، یہاں بھی ہجرت اور نصرت کی آزمائشیں بنی، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو وعدہ کر کے ہم اس ملک میں داخل ہوئے اور جس وعدے کی بنا پر اس مملکت کو حاصل کیا، ایک لمحہ کے لیے بھی ہم نے اس کی اساس کو پورا نہیں کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، قدم قدم پر درگاہیں، قبریں، کبے، آستانے اور جگہ جگہ بہروپیے، شعبہ باز جو بدعتی اور خرافی اس دین کو جو ہے وہ پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، توحید کی قدریں مٹتی جا رہی ہیں۔ تو یہاں کہاں ہجرت نصرت کے عمل کی برکات ہم کو دیکھنے کو۔ آج بھی ضروری ہے ہم توبہ کریں، پلٹیں اپنے اس پیغام کی طرف جو پہلے گلی گلی گونجتا تھا، آج پاکستان کے گلی گلی یہ نعرہ گونجے، لا الہ الا اللہ، یہ گواہی گونجے، تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے ان ثمرات کو ہم سمیٹنے کے قابل ہو جائیں جو ہجرت اور نصرت کے عمل میں جو
پوشیدہ ہیں اور موجود ہیں ان ثمرات کو حاصل کر سکے اور ان کو پا سکے. عمل بڑا وسیع ہے لیکن اس کی بخت جو ہے وہ شرائط کی تکمیل کے ساتھ. ہم شرائط کے ساتھ وفاداری کریں تو اللہ کی رضا اس کی مدد ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. ہم اگر جفا کا ثبوت دیں, بے وفائی کا ثبوت دیں تو اللہ کی مدد کے راستے مسدود ہو جائیں گے. جیسا کہ ہیں ہم روز افزوں نقصان کی طرف جا رہے ہیں, فتنے, شر ہی شر اور تکلیفیں ہی تکلیفیں, یہ سب کی سب رخصت ہو سکتی ہیں, جا سکتی ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کے ساتھ وفاداری کیجیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے اور وہ ثمرات جو اس عظیم عمل کے مابرا موجود ہیں اللہ ان کو سمیٹنے کا موقع اور سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ پروگرام ایک بڑی جدت کے ساتھ منعقد ہوا اور اس میں دینی اعتبار سے یہ پاکستان, نظریہ پاکستان, ہجرت اور اس قسم کے دیگر موضوعات کو جو ہے وہ بحث کے طور پر منتخب کیا گیا. یقیناً یہ افادیت کا باعث بنیں گے. اللہ پاک توفیق بھی دے اور اللہ رب العزت ہمیں تا حیات اپنے دین پر قائم رہے. جب تک زندگی ہے یہ زندگی ایمان پر, عمل صالح پر ہو. جب یہ موت آئے تو توحید پر آئے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر آئے, اخلاص پر آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع پر آئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.